آئیے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 3 کی طرف۔ حدیث نمبر 3 کا متن ہمارے پاس کچھ یوں ہے: الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھایا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ حدیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، آئیے بڑھتے ہیں اس کی وضاحت کی طرف۔ اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید اور سنت مطہرہ سے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں کم و بیش 700 دفعہ نماز کا ذکر آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں اتنی زیادہ تعداد میں احادیث موجود ہیں کہ ان پر ایک مکمل باب قائم کیا گیا ہے۔ بہت زیادہ احادیث نماز کی اہمیت، نماز کے فضائل کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ انہی میں سے یہ ایک حدیث ہے جس کے مطابق نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ وہ ایک ستون کی مانند ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز دین اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، تو اسی طرح وہ ایک ستون کی مانند ہے۔ جب کوئی نماز قائم کرتا ہے تو گویا وہ عمارت کو، جو دین اسلام کی ایک عمارت ہے، اس کو قائم کرتا ہے، اور اگر کوئی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں گردانتا، تو گویا اس نے نماز کا جو ایک ستون ہے اس کو ڈھا دیا۔ نتیجتاً کیا ہوگا کہ دین اسلام کی جو عمارت ہے وہ ڈھہ جائے گی، گر جائے گی۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اسی طریقے سے نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اس کو قائم کیا گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو ڈھا دیا، ترک کر دیا، اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ تو بچوں، قرآن مجید میں نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا ہے۔ 700 مرتبہ بہت بڑی ایک ڈیجٹ ہے، بہت زیادہ دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا ذکر فرمایا اور بار بار تاکید کی، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر اوقات مخصوصہ میں فرض کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل جہنم کے بارے میں فرمایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا قصور تھا کہ ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو انہوں نے کہا، قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہنے لگے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی کہ جب انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم میں داخل کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں بھی نماز کی بہت فضیلت آئی ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز چھوڑ دینے کے بارے میں بھی احادیث میں بہت وعید آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس کے ساتھ مزید فرمایا کہ ایک کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل یا جو امتیازی وصف اور صفت ہے، امتیاز کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جیسا کہ آپ کہیں باہر گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص نماز پڑھا ہے تو آپ سوچیں گے کہ یہ مسلمان ہے، کوئی نہیں پڑھا تو یہی لگے گا کہ بھئی ممکن ہے کہ اس کا تعلق کسی اور مذہب سے ہو۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بھی نماز پڑھنے کی، نماز قائم کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نماز ادا کر لی، ایک پڑھ لی، دن میں ایک پڑھ لی، مہینے میں ایک پڑھ لی، ہفتے میں ایک پڑھ لی، جمعے کی بات ختم ہوگی۔ لیکن نماز قائم کرنا ایک ٹرمنالوجی ہے، اور اس سے مراد ہوتا ہے کہ نماز کو اس کی صحت کے ساتھ تمام فرض نمازوں کو ادا کرنا۔ تو یہ تھی حدیث کی وضاحت، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔